السلام علیکم، حنیف تو امیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آئی جی سندھ کے اس اقدام کو کیا نام دیا جائے؟ کیا اختیارات کے استعمال کے حوالے سے انہیں جو ہے وہ حاتم طائی کی قبر پر لات مارنا کہیں، یا پھر سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے کے مستاق انہوں نے جو ہے یہ کارنامہ سر انجام دیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے گلشن معمار تھانے کے ایس ایچ او سب انسپکٹر ریاض بھٹو نے اپنے انسپکٹر کے عہدے پر پروموشن کے سٹار جو ہے وہ علی حسن بروہی نامی ایک بدنام زمانہ لینڈ گریبر اور مختلف مقدمات میں ملوث ملزم کے ہاتھوں لگائے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد اس کی باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی گئی، اس کی تصاویریں کھنچوائی گئی اور ایک تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا، اور بعد میں جو ہے وہی تصاویر، وہی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل کی گئی۔ یعنی کہ سندھ پولیس کے عزت کا جو ہے وہ جنازہ انتہائی دھوم اور دھام سے نکالا گیا۔ میں نے بھی اس تصویر کو جو ہے اپنے پروگرام کی زینت بنایا، اور میں نے بھی جو ہے اس تصویر کو بنیاد بنا کر سندھ پولیس کے سربراہ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کہ اب نوبت یہاں تک پہنچائیے کہ پولیس افسروں کی جو ہے وہ پروموشن کے بیج، ان کے سٹار جو ہے وہ اب معاشرے کے گرے ہوئے قانون کو مطلوب اور قانون شکن افراد کے ہاتھوں لگائے جائیں گے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر تو منشیات فروش لینڈ گریبروں کے علاوہ جو ہے خود بدنام زمانہ فحاشی کے اڈے چلانے والی عورتیں اور دہشت گرد جو ہے وہ پولیس افسروں کو جو ہے وہ پروموشن کے اسٹار لگائیں گے۔ یہ تو تھا کہ پہلے ہی سب کے علم میں تھا کہ جرائم پیشہ افراد جو ہے وہ اثر رسوخ استعمال کر کے پولیس افسروں کو اپنے علاقے کے تھانوں کے ایسے چو لگواتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار جو ہے وہاں پر بغیر کسی چھاپوں کے، بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے وہ چلتا رہے۔ لیکن یہ تو انتہا ہو گئی تھی کہ جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں جو ہے پولیس کے افسروں کے پروموشن کے بیج لگانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اب اس پر جو ہے آئی جی سندھ نے اس کا نوٹس لیا، اور نوٹس لینے کے نتیجے میں ہی جو ہے پھر گزشتہ دنوں جو ہے انسپکٹر ریاض بھٹو کی اس پروموشن کے سٹار کو، جسے جو ہے علی حسن بروئی جیسے بدنام زمانہ شخص نے جو ہے اپنے دست مبارک سے لگائے تھے، وہی سٹار جو ہے آئی جی سندھ نے ان سے چھین لیا۔ یعنی انہیں بطور سزا جو ہے ان کو ریورٹ کر کے دوبارہ سب انسپکٹر بنا دیا۔ یہ ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے آئی جی سندھ غلام نبی محمد نے۔ لیکن اس کارنامے پر بھی جو ہے میں اسے جو ہے ان کے اختیارات کے استعمال کے حوالے سے جو ہے وہ حاتم طائی کی قبر کو لات مارنے سے جو ہے تشبیہ دیتا ہوں، یا پھر ان کا یہ جو اقدام ہے اسے میں، جیسے کہ میں پہلے پروگرام کے ابتدا میں کہہ چکا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ پولیس افسروں کو پروموشن سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ پروموشن سے، رینک سے جو ہے اختیارات جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اختیارات کا تقاضا جو ہے وہ پوسٹ سے ہے۔ آپ نے انہیں جو ہے وہ ریورٹ تو کر دیا، لیکن جس تھانے کا وہ ایس ایچ او ہے وہاں سے انہیں آپ نے بے دخل نہیں کیا۔ اصل سزا جو ہے وہ انہیں یا تو اس تھانے کے ایس ایچ او شپ سے آپ بے دخل کر دیں، یا پھر آپ اسے ڈسمس کر دیں، یا یہ اگر کریں گے تو یہ تو سزا تصور کیا جائے گا۔ بصورت دیگر آپ اس کا رینک، اس کو سب انسپکٹر سے آپ نے سب انسپکٹر بنا دیا، آپ انہیں اے ایس آئی بنا دیں، آپ اسے کانسٹیبل بنا دیں، لیکن اگر وہ ایس ایچ او کا چارج ان کے پاس ہے تو ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ پیسے جو ہے کرشمہ، یہ جو لکشمی جو ہے، یہ جو حرام خوری کی جو آمدنی ہے، یہ رینک سے نہیں بلکہ یہ پوسٹ سے ملتی ہے۔ ان کی جو آمدنی ہے اس آمدنی پر کوئی اثر نہیں پڑا، تو لہٰذا آپ نے وہ اسٹار تو اتار دیا، جو اسٹار جو ہے وہ علی حسن بروئی کے ہاتھوں جو ہے ریاض بھٹو نے لگایا تھا۔ لیکن اصل سزا میں پھر کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں ہے، اصل سزا یہ کہ انہیں وہاں سے آپ تبدیل کر دیں، لیکن آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کی پوسٹنگ کس طریقے سے ہوئی ہے، اور خود علی حسن بروئی کوئی معمولی جرائم پیشہ نہیں ہے، کوئی معمولی لینڈ گریبر نہیں ہے۔ ان کی رسائی
بہت اوپر تک ہے، اور وہی جو ہے اس ریاض بھٹو کو جو ہے خود گلشن معمار تھانے کا SHO لگانے کا جو ہے دعوے دار ہے۔ تو اس لیے IG غلام نبی میمن چاہے یا پھر خود ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو چاہے، وہ انہیں تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب ان کی ایک اچھی خاصی جو ہے ایک لسٹ ہے کارناموں کی ریاض بھٹو کی۔ یہ سانگڑ کے جو ہے انتہائی خطرناک ترین SHOs میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ خود ڈاکٹر فرخ علی لنجار کے جو ہے یہ چہیتے ہیں، ان کے لاڈلے ہیں۔ ایک عرصہ تک جو ہے وہ سانگڑ کے SHO SSP رہے ہیں، یعنی سانگڑ میں جو ہے 2-3-4 بار جو ہے وہ بار بار وہاں جاتے رہے، اور یہی SHO جو ہے ان کے ساتھ رہے، اور یہ 40 پولیس مقابلوں کی جو ہے یہ ماسٹر رہے۔ کراچی میں جو ہے انہیں لانے کا سہرا جو ہے سمیع اللہ سومرو نامی SSP کے سر جاتا ہے، اور وہی جو ہے ان کی یہاں وہاں پہلے پوسٹنگ کرواتے رہے۔ بعد میں انہوں نے جو ہے خود جو ہے علی حسن بروئی سے جو ہے تعلقات پیدا کر لیے ریاض بھٹو نے، جنہیں جو ہے وہ IG سندھ نے ریورٹ کر کے ایک طریقے سے جو ہے حاتم طائی کی قبر پر جو ہے لات مارنے کا ناقابل فراموش کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ مزید آج کے پروگرام میں اور بھی بہت ساری خبریں ہیں۔ ابھی تک جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر، اس لیے کہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک تو بات کروں گا خود نادر مکسی قتل کیس کے حوالے سے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ میں جو ہے پیر والے روز جو ہے اس کی ایک سماعت ہوئی۔ اب سماعت میں جو ہے بڑی ایک عجیب سی صورتحال سامنے آئی کہ جس مقدمہ 731/2025 کو پہلے ہی جو ہے 731/2022 کو جو ہے خود تفتیشی افسر جو ہے DSP ملک صفدر جو ہے خود ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے اس کو C کلاس لگا چکے ہیں، لیکن گزشتہ روز جب وہ دوبارہ پیش ہوئے، یعنی کہ پیر والے روز، تو انہوں نے درخواست دی کہ ہم جو ہے وہ 731 کو چالان کرنا چاہتے ہیں، جس پر جو ہے فاضل جج جو ہے انہوں نے کہا بھی کہ تو پہلے آپ جو ہے اس کو C کلاس تو کر چکے ہیں، پھر آپ اس کو دوبارہ کیسے اس پہ تفتیش کر سکتے ہو؟ جس پر جو ہے DSP اور خود پراسیکیوشن کے جو افسر ہیں وہ صاف طور پر مکر گئے کہ ہم نے تو کوئی اس کو C کلاس نہیں کیا، اور نہیں ہم نے کوئی ایسی کوئی رپورٹ جمع نہ کرائی ہے کورٹ میں، جس پر جو ہے فاضل جج نے کہا کہ بھئی آپ جمع کرا چکے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے تھوڑی سی وہاں بدمزگی ہوئی، پھر بعد میں جو ہے وہ اٹارنی کے کہنے پر جو ہے وہ ریکویسٹ پر جو ہے انہیں 2 دن کی جو ہے مزید مہلت دے دی گئی کہ 2 دن کے اندر وہ اس کے جو ہے وہ رپورٹ کورٹ میں جمع کرا دیں۔ اب اس سے جو ہے ایک نئی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ کیا جو تفتیشی افسران ہیں، یعنی کہ سابقہ تفتیشی افسر جو ہے DSP پریڈی ملک صفدر اور موجودہ جو تفتیشی افسر ہیں خود SIU کے انسپکٹر اسلم جٹ، وہ نادر مکسی قتل کیس میں جو ہے وہ کون سی FIR میں چالان کرنے کی تیاری کریں، جبکہ ہائی کورٹ انہیں جو ہے 731/2022 کو پہلے ہی C کلاس کرنے کا حکم دے چکی ہے، اور اس میں C کلاس کر چکے ہیں، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے اب دوبارہ جو ہے وہ 725/2022 کے بجائے وہ 731 کو ہی جو ہے وہ چالان کرنے کی تیاریاں کرے۔ اس طریقے سے وہ ایک طریقے سے اس واردات میں ملوث جو بڑے افسران ہیں انہیں مبینہ طور پر جو ہے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 731 جو ہے وہ خود مقتول نادر مکسی کی والدہ شمع بی بی کی مدعیت میں جو ہے یہ FIR درج ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ مرکزی ملزم جو ہے وہ پیر آباد تھانے کے اس وقت کے SHO انظار عالم کو بنایا گیا ہے، حالانکہ وہ موقع واردات پر موجود نہیں تھے، اور اس کے باقاعدہ ٹھوس شواہد جو ہے وہ CDR کی کاپیاں ہیں، اور دوسرے تمام وہ شواہد سے ان کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے جو ہے تمام کے تمام دستاویزات جو ہے وہ تفتیشی افسر DSP ملک صفدر کو دیے تھے، لیکن انہوں نے دانستہ طور پر جو ہے ان تمام دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ DSP ملک صفدر ہے، یہ یا تو تفتیش جانتا ہی نہیں ہے، یا پھر انہوں نے جو ہے دانستہ جو ہے وہ تفتیش کا
ایسا حال کر دیا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے چاہے اس کو 731 میں چالان کیا جائے یا 725 میں، دونوں میں جو ہے یہ مقدمہ جو ہے کورٹ میں اسٹینڈ نہیں کر سکے گا. یعنی کہ اپنی ناقص ترین تفتیش سے جو ہے ڈی ایس پی جو ملک صفدر ہے، انہوں نے جہاں خود نادر مکسی کے لواحقین کے ساتھ ناانصافی کی، زیادتی کی، وہیں پر جو ہے اس مقدمے میں جو بے گناہ پولیس والے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے بہت ہی سراسر زیادتی اور ناانصافی کی، اور انہیں جو ہے وہ اب ناکردہ گناہوں، ناکردہ خطا کے جرم کے ساتھ عوض انہیں جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، خود محض اس ڈی ایس پی جو ہے ملک صفدر کی بے وقوفی سے یا ان کے اناڑی پن کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے اب ہائی کورٹ کے حکم پر جب اس کی تفتیش منتقل کر دی گئی دوسرے انسپکٹر کو یعنی اسلم جٹ کو، تو اسلم جٹ بھی جو ہے ایک طریقے سے جو ہے سابقہ ڈی ایس پی ملک صفدر ہی کی تفتیش کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس پر ان دونوں تفتیشی افسروں کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے، کیا کارروائی کرتی ہے. اگر تمام تر تفتیش جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ڈائریکشن کے خلاف انہوں نے کی تو پھر دیکھیں ان کے خلاف کیا ہوتا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کے حملے کے واقعے سے متعلق، جس کی تفتیش جو ہے وہ انتہائی سست روی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اب اس واردات میں یا اس وقوعے پر جو ہے میں سندھ پولیس کے جو سربراہ ہیں قابل احترام غلام نبی میمن کی توجہ چاہوں گا. انہیں میں کچھ یعنی کہ کہنا چاہتا ہوں اس اہم ترین واقعے سے متعلق. جو پوزیشن انہوں نے پہلے لی تھی، معلوم نہیں کہ وہ اس پوزیشن سے وہ کیوں ہٹ گئے. اب اس میں جو ہے میں انہیں صرف یہ یاد دہانی کراؤں گا کہ جس طریقے سے سابقہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ نے جو ہے وہ جب ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی راؤ انوار پر جو ہے نقیب اللہ مسعود کے قتل کا مقدمہ چلا ہائی کورٹ میں، تو وہاں پر جو ہے وہ بڑی فائل انہوں نے پیش کر دی اور بڑے کھل کے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو وہ ایس ایچ او ہے، یعنی پولیس افسر ہیں کہ جو اب تک جو ہے تقریباً جو ہے وہ 440 جو ہے وہ جعلی پولیس مقابلے کر چکے ہیں. یہ خود اے ڈی خواجہ نے ہائی کورٹ میں یہ بیان دیا تھا، یا یہ ایک رپورٹ اس وقت پیش کی تھی جس پر جو ہے راؤ انوار نے یہ کہا تھا کہ جب میں نے اگر یہ 444 جعلی پولیس مقابلے کی تو میں تو آپ کے انڈر میں بھی رہ چکا ہوں اور آپ میرے آئی جی تھے، آپ نے میرے خلاف کیا ایکشن لیا، آپ نے میرے خلاف کیا کارروائی کی. اب یہ آئینہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ کو کہ یہ اب جو بھی کچھ ہوا ہے یہ آپ آئی جی سندھ ہیں، آپ اس واقعے سے جو ہے خود کو کسی بھی صورت میں جو ہے بری الزماں قرار نہیں دے سکتے. میں اس واقعے پر بہت سارے سوالات پچھلے پروگرام میں اٹھا چکا ہوں، وہ تمام کے تمام سوالات جو ہے وہ ویلڈ ہیں، جواب طلب سوالات ہیں، اب تک ان کے کوئی جوابات نہیں ہیں. یعنی اگر کسی کے گھر میں ڈکیتی کی واردات ہو جائے تو وہ شخص ڈاکوؤں کو دیکھ کر جو ہے اتنا بدحواس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا پسٹل تک اٹھانا بھول جاتا ہے. تو پہلی تو دہشت گردی کی واردات تھی، دہشت گرد وہ بھی بموں سے لیس، آتش گیر مادے سے لیس کراچی پولیس آفس میں. پھر وہاں پر بجائے کہ بدحواس ہونے کے، گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کے، ترتراہٹ کا شکار ہونے کے، خوف زدہ ہونے کے، وہاں بیٹھے موجود جو ہے انسپکٹروں نے جو ہے وہ میسیجز جو ہے وہ واٹس ایپ پر اپنے کولیگ کو، اپنے افسروں کو بھجواتے رہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے، یہ اس دہشت گردی کے واقعے کی کتنی اصلیت کو اجاگر کرتا ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز. اور اس قسم کے میسیجز کا کیا مقصد ہے؟ کیا جس طریقے سے اس سے قبل جو ہے وہ کراچی پولیس کے ایک کراچی آپریشن کے ایک ہیرو تھے، اس زمانے کے ہیرو ہونے کے دعوے دار، اس طریقے سے حاجی ندیم جو ہے وہ
اس وقت جو ہے وہاں سے جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ موت کے منہ میں چھوڑنے کے بعد خود جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر کے یو کے چلے گئے تھے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو ہے پھر پولیٹیکل اسائلم لے لیا تھا۔ تو کیا یہ جو میسیجز جو کیے جا رہے تھے اس دن، جس دن کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کا حملہ ہوتا، تو کیا اس میسیجز کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس وقت بھی کچھ لوگ جو ہے وہ فرار ہونے کی در پر ہیں، یا ملک سے جانے کے چکر میں، جس کے لیے جو ہے وہ پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے یہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں، اس مقدمے کو جواز بنا کر جو ہے وہ بیرون ملک پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں؟ یہ سوالات جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ آئی جی غلام نبی میمن کو جو ہے وہ خاص قسم کی جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ آخر معاملہ، اس معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں ایسی ہیں کہ جس کے ابھی تک جو ہے وہ سرے جو ہے، کڑیاں آپس میں جو ہے بالکل بھی نہیں مل رہی۔ میں پچھلے پروگراموں میں کہہ رہا تھا کہ وہ کون تھا۔ اب جو صورتحال تھی، جو ویڈیو بنی ہے اس کی خودکش بمبار کی، جس طریقے سے اس بد حواس تھا، جس طریقے سے وہ گھبرایا ہوا تھا، جس طریقے سے وہ سہما ہوا تھا، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے یہ اتنا بڑی واردات کرنے نہیں آیا ہے، بلکہ مجبور ہو کے یا پھر ڈرا دھمکا کر جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، جس کے بعد ہی جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ خودکش بمبار نے اڑا دیا۔ حالانکہ خودکش بمبار کا میں پچھلے پروگرام میں بار بار یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ خودکش بمبار جو ہے وہ تو بڑے جلالی انداز میں آتے ہیں، بڑے جنون اور جذبے کے ساتھ آتے ہیں، وہ تو خوشی جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ بم سے اڑا دیتے ہیں۔ لیکن یہ پہلا ایسا بمبار دیکھا گیا ہے کہ جو پریشان تھا، کھویا ہوا تھا، بدحواس تھا، اور نہ جانے کس مصیبت میں جو ہے اس نے خود کو اڑا دیا۔ تو یہ سب وہ سوالات ہیں کہ جس کے جوابات درکار ہیں۔ آئی جی سندھ کی توجہ چاہ رہا ہوں اس اہم ترین معاملے پر کہ وہ اس پر توجہ دیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کیا اس میں ہیں، اور پھر یہ اسی میں جو ہے خود سندھ حکومت جو ہے وہ اس میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہی ہے کہ صدر آصف علی زرداری کو جو ہے وہ یہ کہنا پڑا کہ تمام پولیس والوں کو پروموٹ کرو جنہوں نے جو ہے وہ اس مقابلے میں دہشت گردوں سے لڑنے میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ کویسچن مارک کے سوالیہ نشان ہیں۔ اس کی امید ہے کہ آئی جی سندھ یا پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ اس پر کوئی پیش رفت کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مقدمہ، یہ دہشت گردی کی واردات کا بھی وہی حال ہو جو حال جو ہے 2 ماہ پہلے جو ہے وہ خود کلفٹن کے علاقے میں جس طریقے سے ایک سابقہ ڈپٹی کمشنر کے بیٹے نے جو ہے پولیس کانسٹیبل کو سر راہ گولیاں مار دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو بنانے کے بعد وہ خود ملک سے باہر فرار ہو گیا، اور وہ مقدمہ جو ہے سی ڈی کے حوالے کیا، جس کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ مقدمے کا ہوا کیا۔ آیا کوئی مقدمہ ختم کر دیا ہے، یا پھر اس مقتول کانسٹیبل کے گھر والوں کو جو ہے وہ ملزموں سے جو ہے بائی فورس جو ہے وہ راضی نامہ کرنے پر یا ان کا خون بہا لینے پر جو ہے مجبور کر دیا گیا۔ کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے کہ اس مقدمے کا کیا بنا۔ اسی کے ساتھ ناظرین رہ جاتا ہوں۔ اللہ حافظ۔